أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حتة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يصومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما
منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک جماعت ایسی بھی تھی جو لوگوں کو حق کے موافق ہدایت دیتے تھے اور اسی کے موافق انصاف کرتے تھے. اور ہم نے جدا جدا کر دیے ان کو 12 قبیلوں میں بڑی بڑی جماعتیں. اور ہم نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف جب کہ انہوں نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی طلب کیا. اللہ نے فرمایا مار اپنی لاٹھی پتھر پر، پھر پھوٹ پڑے اس سے پانی کے 12 چشمے
یقیناً جان لیا ہر قبیلے نے اپنے پینے کی جگہ کو، اور ہم نے ان پر سایہ کیا بادلوں کا، اور ہم نے نازل کیا ان پر من اور سلوہ یعنی ترنجبین اور بٹیر۔ فرمایا کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جن کا رزق دیا ہم نے تم کو، اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، لیکن وہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ان سے کہا گیا کہ رہ جاؤ اس بستی میں اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو، اور کہو حتۃ حتۃ، مغفرت ہے مغفرت ہے، اور داخل ہونا دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، تو ہم معاف کر دیں گے تمہارے لیے تمہاری خطاؤں کو، مزید برآں ہم دیں گے نیک کام کرنے والوں کو۔ پھر بدل ڈالا ان میں سے ظالموں نے بات کو، اس کے علاوہ کہا جو ان سے کہا گیا تھا، تو ہم نے ان پر بھیجا عذاب آسمان سے، اس وجہ سے کہ وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان سے پوچھئے تو صحیح اس بستی والوں کے بارے میں کہ جو سمندر کے ساحل پر واقع تھی، جب کہ انہوں نے زیادتی کی سنیچر کے دن کے بارے پہ، جب کہ آتی تھی ان کے پاس مچھلیاں ہفتے کے دن پانی کے اوپر، اور جس دن ہفتے کا دن نہ ہوتا تو مچھلیاں نہیں آتی تھی۔ اسی طرح سے ہوا، ہم نے ان کو آزمایا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ان میں سے ایک جماعت نے کہا کیوں نصیحت کرتے ہو تم ایسے لوگوں کو کہ اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو عذاب دینے والا ہے، سخت عذاب۔ تو انہوں نے کہا اس لیے ہم نصیحت کرتے ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس ہماری جانب سے معذرت ہو جائے، اور تاکہ وہ نافرمانی سے بچیں۔ پھر جب بھلا دیا انہوں نے اس کو جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو برائی سے روکتے تھے، اور ہم نے پکڑ لیا ظالموں کو سخت عذاب میں اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے نافرمانی کی اس سے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم ہو جاؤ ذلیل بندر، اور وہ وقت یاد کرو جب کہ آپ کے رب نے خبر دی کہ ضرور بضرور وہ مسلط کرے گا ان پر قیامت کے دن تک ایسی قوم کو جو ان کو سخت عذاب دے گی۔ بے شک آپ کا رب بہت جلد پکڑ کرنے والا ہے، اور بے شک وہی بڑا ہی بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔
اور ہم نے بکھیر دیا ان کو سرزمین میں فرقے فرقے بنا کر، ان میں سے بعض تو نیک تھے اور ان میں سے بعض نیک نہیں تھے، اور ہم نے ان کو آزمایا بھلائیوں سے بھی اور برائیوں سے بھی تاکہ وہ باز آ جائیں۔ پھر ان کے بعد آئے ناخلف، ان کے اولاد جو وارث بنی کتاب کے، کہ وہ کتاب کے بدلے میں اس دنیا کا حقیر سامان لینے لگے، یعنی جب رشوتیں لینے لگے اور کہنے لگے کہ ہماری مغفرت کی جائے گی، اور اگر ان کے پاس ویسے ہی اور مال آ جائے تو اس کو ضرور لیں گے، کیا ان سے اس پر کتاب میں عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے بارے میں سوائے حق کے اور کچھ نہ کہیں؟ اور وہ اس کو پڑھتے بھی تھے کتاب میں، اور آخرت کا گھر بہتر ہے متقیوں کے لیے۔ کیا پھر تم اتنی بات نہیں سمجھتے ہو؟ اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رہے اور نمازوں کا اہتمام کرتے رہے، بے شک ہم ضائع نہیں کرتے نیک لوگوں کے اجر کو، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کہ ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ کو مسلط کر دیا، معلق کر دیا، ایسا لگتا تھا گویا کہ وہ کوئی بادل ہے، اور انہیں یقین آ گیا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے۔ کہا گیا لے لو جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے قوت کے ساتھ، اور یاد رکھو اس کو جو کچھ اس کتاب میں ہے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کہ آپ کے رب نے آدم کی اولاد کو ان کے پشتوں سے باہر نکالا اور انہیں اپنے آپ پر گواہ بنایا، فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں کیوں نہیں، اور اس بات کی ہم نے گواہی دی۔ یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ وہ قیامت کے دن یہ نہ کہنے لگے کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے، یا یوں نہ کہنے لگے کہ ہم سے پہلے ہمارے باپ داداؤں نے بھی شرک کیا تھا اور ہم ان کے بعد انہی کی اولاد تھے۔ کیا پھر تو ہمیں ہلاک کرتا ہے اس کی وجہ سے جو اہل باطل نے کیا ہے؟ اور اسی طرح سے ہم نے تفصیل سے بیان کر دی ہیں آیتیں، اور تاکہ وہ باز آ جائیں۔ یہ سورہ اعراف ہے، پارہ نمبر 9۔ آج سورہ اعراف کی آیت نمبر 160 سے لے کر آیت نمبر 174 تک پڑھی گئی ہیں۔ ان آیتوں کا ربط ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر قوم کے پاس آئے، اللہ کی کتاب جب پڑھ کر سنائی تو اس میں احکامات ذرا سخت تھے،
کیونکہ قوم بھی ویسی تھی، بہت اوگھڑ قوم تھی، بہت سخت جان. تو کہنے لگے حضرت موسیٰ، یہ کتاب جو تم لائے ہو کیا واقعتاً اللہ کی جانب سے ہے؟ ہمیں اس کا یقین نہیں ہے. حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی، اللہ یہ قوم مان نہیں رہی، میں کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ تم فکر نہ کرو، ان میں سے جو ہوشیار ہیں ایسے 70 آدمی چن کر کوہ طور پر لے کر آؤ، ہم خود ان کو قائل کرائیں گے. یہ قوم تھی بنی اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد تھی، 12 قبیلے تھے. حضرت موسیٰ نے فرمایا دیکھو رے بھائی، تم میں جو 70 ہوشیار ہیں، تم پہ جس کو بھروسہ ہے، ایسے 70 آدمی اپنے میں سے چن کر دے دو. اب 12 قبیلوں میں سے 70 آدمی چن کے دینا ہے، تو حساب لگاؤ ایک ایک قبیلے میں سے کتنے آنا. مارو حساب، بے پارے ہیں نا تم تو ناندڑ کے. ایک ایک میں سے 6، 12 چھکے 72 ہوتے نا جی، 2 بڑھ جا رہے. حضرت موسیٰ نے فرمایا 2 تم میں سے کم ہو جاؤ. اب ظاہر بات ہے کوئی کم ہونے کو تیار نہیں، کیونکہ اللہ کے حضور پہنچنا ہے اور اللہ ان سے کلام فرمانے والا ہے. اتنا بڑا اعزاز کون چھوڑ سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا دیکھو تم میں سے 2 آدمی اگر میرے ساتھ نہیں آئے، کم ہو گئے، تو میں انہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ وہ دونوں میرے ساتھ جنت میں رہیں گے. تو 2 آدمی جو ہے انہوں نے کہا حضرت ہم نہیں آتے. یہ 2 کون تھے؟ یہ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی جان، موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن تھی مریم، ان کے شوہر تھے کالب بن یوفنا، اور دوسرے تھے یوشع بن نون. یوشع بن نون حضرت یوسف علیہ السلام کے پڑ پوترے تھے. یوشع بن نون بن افرایم بن یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے پڑ پوترے تھے. اللہ کی شان دیکھو، یہ دونوں نبی کی بات مان لیے. تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ نے ان دونوں کو پیغمبر بنایا. معلوم ہوا نبی کی اطاعت میں اللہ کے انعامات چھپے ہوئے ہیں. ہاں جی، اللہ نے ہمیں بھی حکم دیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اللہ کے رسول جو تمہیں حکم دے وہ لے لو، مان لو، اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ. مسلمان یہ چاہتے ہیں ہم پر اللہ انعامات کی بارشیں کر دے. بے شک اللہ انعامات سے نوازے گا، لیکن شرط اطاعت رسول ہے. رسول کی اطاعت ہی میں اللہ کے انعامات پوشیدہ ہیں. اور اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کی اطاعت کی، حقیقت میں اس نے اللہ کی اطاعت کی. بہرحال
مسلمانوں کی کامیابی کا نسخہ صرف ایک ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت. ہاں جی، دیکھو 3 چیزوں میں نجات ہے. نمبر 1، فرض کی ادائیگی. جتنے فرض ہیں، نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے، مالداروں پہ حج فرض ہے. ہاں جی، زکوٰۃ فرض ہے. فرائض کی ادائیگی. نمبر 2، سنت کے مطابق زندگی گزارنا. اللہ کے رسول کی ایک ایک ادا پر عمل کرنا. اور تیسری چیز جو یہ دونوں سے بھی اہم ہے، تم بڑے ہوں گے، ان دونوں سے اہم کیا چیز ہے؟ وہ تیسری چیز ہے حلال رزق کھانا. ہاں جی، تم بولیں گے کھانے کا عبادت سے کیا تعلق؟ بہت بڑا تعلق. رزق حلال ہوگا تو نیک عمل کی توفیق ملے گی. تم بولیں گے سائنٹیفک اعتبار سے کیسا اس کو ثابت کرو گے؟ یاد رکھو، انسان جو کھانا کھاتا ہے نا، یہ معدہ اس کو اچھی طرح سے پیستا ہے. اب اس میں سے جز نکلتا ہے، خون بنتا ہے، اور باقی جو ویسٹیج ہے وہ نیچے کے 2 رستوں سے نکل جاتا ہے. اب وہ جو خون بنا ہے، وہ خون معدہ خون کی رگوں میں ڈال دیتا ہے اس کو. وہ خون رگوں میں پہنچتا ہے، اور جسم کی جو رگیں ہیں نا، یہ سب کا تعلق ہارٹ سے ہے، دل سے ہے. یہ رگیں خون کی پہنچتی. کبھی اس میں بلاک ہو جاتا، دیکھو ڈاکٹر نہ بولتے ہیں اتنے بلاک ہو گئے، اتنے بلاک ہو گئے. ہاں جی، انجیوگرافی ہوتی. اصل تھیوری قرآن ہے اور سائنس پریکٹیکل ہے. کسی بھی چیز میں تھیوری مین ہے اور پریکٹیکل اس کے بعد ہے. تھیوری کے بغیر پریکٹیکل ناکام ہے. تو یاد رکھو، قرآن تھیوری ہے اور سائنس پریکٹیکل ہے. بہرحال تو اب جو ہے وہ دل کے پاس پوری رگیں پہنچی. دل انسان کے جسم میں بادشاہ ہے. یہ انسان جو ہے نا 5 فٹ کا 6 فٹ کا، یہ اپنے اندر ایک دنیا ہے. ہاں جی، ایک ہے عالم اکبر، یہ بڑا جہان، بڑی دنیا، اور اسی کا چھوٹا سا ماڈل. دیکھو کوئی بلڈنگ بناتے نا تو ہوشیار انجینئراں کیا کرتے ہیں معلوم؟ اس کا پہلے ماڈل بناتے ہیں اور ماڈل رکھتے ہیں. اب آنے والا پوچھتا بھئی بلڈنگ کیسا کیا بنے گی؟ اس سے کہا جاتا ہے ماڈل دیکھ، کتنے کمرے ہیں، کتنے باتھ روم ہیں، سب. ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ کا کمال ہے یہ قدرت کا. پوری دنیا اس نے بنائی اور اس کا ماڈل انسان کو بنایا. انسان میں ہر چیز ہے جو دنیا میں ہے نا، جھاڑاں ہیں، پہاڑاں ہیں، اور ندی نالے ہیں، یہ پورے انسان کے اندر ہے. ہاں جی، تو بہرحال انسان کا جو دل ہے نا، یہ ہے بادشاہ. اور اس کی دلیل اللہ کے رسول کی حدیث پاک ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، جسم میں انسان کے ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. اِذَا صَلُحَتْ
صلح الجسد کلہ، اگر وہ سدھر جائے نا پورا جسم کا نظام سدھر جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر انہیں بگڑتا ہے نا پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ تو انسان کے جسم میں دل بادشاہ ہے اور دماغ، یہ دماغ وزیر اعظم ہے، یہ پنت پردھان ہے۔ تو دل جو ہے دماغ کو حکم دیتا ہے اور دماغ پھر باقیوں کو حکم دیتا ہے۔ اس میں اعضائے رئیسہ ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، ہاں جی ناک ہے، یہ منہ ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، یہ سب منتریاں ہیں، یہ منسٹراں ہیں، اور باقی عوام ہے، ہاں جی۔ تو انسان کے جسم میں اللہ کی قدرت کا عجیب نمونہ ہے، ہر چیز پوری دنیا کا نمونہ اور ماڈل انسان ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ انسان جب کھانا کھاتا ہے تو معدہ اس کو پیستا ہے اور اس میں سے خون جز جو ہے اس کا نکلتا ہے، اب وہ رگوں میں دوڑتا ہے، یہاں تک کہ دل تک پہنچتی ہیں ساری رگیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان فی الجسد مضغہ، بے شک انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، انہیں سدھر گیا پورے جسم کے اعضاء سدھر جاتے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر انہیں بگڑ گیا نا پورے اعضاء بگڑ جاتے۔ حضور نے فرمایا وہ گوشت کا لوتھڑا کیا ہے معلوم؟ الا وہی القلب، آپ نے فرمایا وہ انسان کا دل ہے۔ اب دیکھو، اگر غذا پاک ہے، جو کھانا کھائے نا، اگر غذا حلال اور پاک ہے، اس سے جو خون بنتا ہے وہ بھی پاک ہے، ہاں جی۔ تم بولیں گے خون ناپاک ہے نا مولانا؟ خون جب جسم سے علیحدہ ہو جاتا ہے تو ناپاک ہے، ہاں جی، ورنہ پورا مٹیریل لے کے نمازاں بھی پڑھ رہے نا جی، وہ پیک ہے، پیک۔ اسی لیے قرآن میں آیت میں فرمایا او دم مسفوحن، ناپاک چیزوں میں بہنے والا خون، دم مسفوحن کا تو صرف خون ناپاک نہیں ہے، جسم سے نکل جائے وہ اب ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال جو کھانا کھائے اگر وہ پاک ہے، حلال ہے، اس سے جو خون بنا وہ بھی پاک ہو۔ اب جب وہ دل کے پاس پہنچا تو اب دل کے خیالات بھی پاک، اب دل جو ہے دماغ کو حکم دیتا ہے تو دماغ کے خیالات بھی پاک ہو جاتے ہیں، پھر وہ اپنے اعضاء کو حکم دیتے ہیں، تو انسان کے اعضاء سے بھی جو عمل ظاہر ہوتے ہیں وہ بھی پاک اور نیک ہوتے ہیں۔ ای بات سمجھ میں؟ ہاں، تو یہ گویا سائنٹیفک طریقے پر ہے، ہاں جی، کہ انسان کے عمل کا تعلق اس کے روزی سے ہے۔ اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما رزقناکم حلالا طیبا، ایمان والو پاک اور حلال چیز کھاؤ، اپنے بال بچوں کو حلال کمائی کھلاؤ۔ حرام میں برکت نہیں ہے، حرام میں آفتیں ہیں، اللہ کا عذاب ہے۔ بہرحال تم بولیں گے اتنی تفصیلات کئی کو بولے مول صاحب، کبھی نہ کبھی تفصیلات تو آنا چاہیے نا۔ ہم جو ہے شارٹ کٹ کے عادی ہو گئے کہ بیان بھی مختصر ہونا، تفسیر بھی بہت مختصر ہونا۔ اب مختصر میں ملتا کیا تمہارے کو؟ ہاں جی،
اوپر کا چھلکا کھا کے بھاگ جا رہے، ابھی اندر کا کھا. بہرحال آپ حضرات کی دعاؤں سے میں پھر یہاں پہنچ گیا. اور جی بدھ کے دن بھیڑ میں تفسیر تھی، وہاں گیا تو ایک دم اچانک طبیعت خراب ہو گئی. وہاں کے لوگ جو ہے دواخانے میں داخل کر دیا. وہاں سے لاتور آیا، پھر دواخانے میں، یعنی تقریباً 6 دن دواخانے میں تھا. ہاں جی ڈاکٹر نے اتنی نصیحت کرے، ابا دماغ ہی خراب ہو گیا. مول صاحب جاؤ کو پھرو نو کو. ہاں جی اور اچھی بات ہے، اچھی بات. ہاں جی پنچوں کا فیصلہ سر آنکھوں پہ، لیکن پروالا وہیں پہ گرے گا. تو میں نے کہا بھائی ہماری شفا تو قرآن میں ہے. ہاں جی میں بات نہیں کر سک رہا تھا، اور قرآن کی برکت دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہلوایا. دعا کرو اللہ جب تک حیات ہو قرآن کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. ہاں جی اب لوگ تفصیل سے بیان کرنے والے نہیں رہے، اب انہوں بھی عوام کے مطابق شارٹ بٹ سوئٹ بیان کر دے کے چل جاتے. لوگ ہم بتا رہے کیا بیان تھا بھائی، ارے واہ ابھی تیرے پلے پڑا کیا، کچھ نہ کچھ اسٹاک ہونا نا تمہارے پاس. اسٹاک نہیں ملے گا، تفصیل کے بغیر اسٹاک نہیں ملیں گا تمہارے کو. اب یہ کون بیان کرنا، کوئی نہ کوئی ہونا نا جی بیان کرنے والا. بہرحال تو رزق کا تعلق عمل سے ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اللہ نے فرمایا اے پیغمبرو حلال اور پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو، جو کچھ تم کر رہے ہو میں سب جانتا. اچھا جی تو بات کہاں سے چلی تھی؟ 70 آدمیاں کے ہیں جی، وہاں سے بات چلی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم میں جو ہوشیار ہیں نا، ہوشیار بولے تو 1.5 شانے، ایسے 70 آدمی چن کے دو، میں اللہ کے پاس لے جاؤں گا اور قائل معقول کراؤں گا. بہرحال 70 آدمی لے کر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ پہنچے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو غسل کر لو اور روزے کی نیت کرو، اللہ تم سے کلام فرماتا ہے. بہرحال ایک نور کا بادل اس پہاڑ پہ چھا گیا. حضرت موسیٰ اندر داخل ہوئے، باقیوں کا تم بھی آؤ رے. 70 آدمی پہنچے، اللہ نے ان سے کلام فرمایا. اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ میرے پیغمبر ہیں اور یہ کتاب جو ہے میں نے ہی نازل کی ہے. جب وہ بادل نور کا چھٹ گیا تو حضرت موسیٰ نے کہا سنا اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کی کتاب ہے نا. تو انہوں نے 70 آدمیوں نے کہا موسیٰ تیرا ہم یقین ہرگز نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ کو ہمارے سامنے لا کر نہ بتا دے. لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ. یہ بہت بڑی گستاخی کی بات تھی. اللہ نے اسی وقت ایک بجلی کی کڑک ان پہ نازل فرمائی اور 70 کے 70 1.5 شانے وہیں پہ مر گئے. اب ظاہر بات ہے کسی کا کوئی انتقال کر جائے تو کتنی تکلیف کی بات تھی. 70 آدمی ایک ساتھ مر گئے. اور نبی اپنی امت پر ماں باپ سے زیادہ مہربان ہوتے ہیں.
موسیٰ علیہ السلام ان کے سرانے بیٹھ کے پوری رات بھر روئے. کہا یا اللہ یہ نادان تھے، یہ نادانوں کی وجہ سے یا اللہ تو نے عذاب نازل کیا، اللہ ان کو معاف کر دے، کیونکہ میں اپنی ذمہ داری پہ لایا تھا ان کو. اگر میں اکیلا جاؤں گا نا، قوم کے لوگ تو میرے کو ماری ڈالتے، ختم ہی کرتے، میری ایک بات نہیں مانیں گے، کہیں گے موسیٰ ہمارے ادمیاں کو لے جا کے دھوکے سے مروا دیا. رات بھر دعا کرتے رہے. آخر اللہ نے ان پر رحم فرمایا اور ان سب کو دوبارہ زندہ کیا اور فرمایا موسیٰ میری رحمت تو وسیع ہے سب کے لیے. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. میں اپنی رحمت نازل کرتا ہوں ان لوگوں پر جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور میری آیتوں پہ ایمان رکھتے ہیں. اور فرمایا اسی طرح سے میری رحمت کے مستحق وہ لوگ ہوں گے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. کہ میری رحمت کے مستحق وہ ہوں گے جو میرے نبی امی پر ایمان لائیں گے. نبی امی سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پچھلی کتابوں میں اور نبیوں کے درمیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی سے مشہور تھے. تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اللہ نے فرمایا، آج جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں اس میں فرمایا وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. کسی بھی قوم میں سب برے نہیں ہوتے، ہر قوم میں کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے. تو فرمایا موسیٰ کی قوم میں سے ایک جماعت وہ بھی تھی جو حق کے مطابق ہدایت دیتی تھی. وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی کے مطابق انصاف کرتے تھے. اس کے بعد پھر فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا. پھر ہم نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنائے اور وہ قبیلے مختلف ہو گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہر بیٹے کی اولاد اتنی زیادہ ہو گئی مستقل قبیلے بن گئے. دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ تھے اس زمانے میں انہوں نے اپنے بھائیوں کو بلایا تھا، ان کی اولاد کو. اس وقت ان کی تعداد تھی 93. یوسف علیہ السلام کے 400 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا. اس وقت یہ 93 کے کتنے ہو گئے معلوم؟ 6,70,000 ہو گئے تھے. وہ بوڑھے مر گئے تو وہ الگ. ہاں جی، حضرت موسیٰ کے زمانے میں ان کی تعداد 6,70,000 تک پہنچی تھی. وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے ان کو جدا جدا کر دیے 12 قبیلے، ایک ایک قبیلہ بڑی جماعت. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ مصر سے ہجرت کر کے اپنے وطن چلے جاؤ. ان کا اصل وطن ملک شام فلسطین. حضرت موسیٰ ان کو لے کر نکلے، راستے میں سمندر پڑ گیا.
بحر قلزم. ادھر فرعون کو جب پتہ چلا کہ بنی اسرائیل کو لے کر موسیٰ چلا گیا ہے، اس کو بڑا غصہ آیا. کہنے لگا لشرذمۃ قلیلون، الپ سنکھیک ہیں اور اتنی مستی، ان کو تو سزا دوں گا. فرعون نے حکم دیا صبح مرغا بانگ دینے سے پہلے 6,00,000 فوج تیار ہو جائے. اللہ کی شان، اس صبح کو مرغا بانگش نہیں دیا، ایک دن اور موقع ملا. بہرحال جب فرعون 6,00,000 فوج کے ساتھ پیچھا کرتے ہوئے ان کے قریب پہنچا تو بنی اسرائیل تو اتنا ڈر گئے، کہنے لگے روتے ہوئے موسیٰ تو ہمارے کو کہاں لا کے پھنسائے رے بھائی، آگے بڑھتے ہیں سمندر ہے ڈوب کے مر جاتے، یہاں رکتے ہیں پیچھے ظالم فرعون کی فوج ہے، ہمارے کو جو ہے انہیں نہیں چھوڑتا، یعنی پیچھے بھی موت آگے بھی موت. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے. حضرت موسیٰ نے فرمایا قال کلا ان معی ربی سیہدین. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، میرا رب مجھے راستہ ضرور بتائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ فاضرب بعصاک البحر، اپنی لاٹھی مار سمندر پہ. حضرت موسیٰ نے حکم خدا سے جب لاٹھی ماری ہے تو اللہ کے حکم سے 12 راستے سمندر میں بنے. تم بولیں گے یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا. ہاں جی، لاٹھی سمندر پہ مارے تو 12 راستے کیسا بنتے؟ دیوانے باتاں. ہاں جی، لیکن یاد رکھو جو تمہاری عقل میں نہ آئے، نبی سے صادر ہو، اسی کو معجزہ کہتے ہیں. اور معجزہ اصل میں اللہ کی قدرت ہوتا ہے، نبی ذریعہ ہوتا ہے. یاد رکھو. آپ جب راستے بن گئے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہوں بھاگو. اب جان بچی لاکھوں پائے، جو بھاگنا شروع کر دیے. 12 راستے 12 قبیلوں کے واسطے یہ پار ہو گئے. ادھر فرعون فوج کے ساتھ پہنچا اور اس کی فوج فرعون کے ساتھ جب ان راستوں پہ آ گئی، اللہ نے حکم دیا تھا موسیٰ کہ سمندر کو جس حال میں تم چھوڑے نا، وہ راستے بن گئے ہیں. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اس کو اسی حالت میں چھوڑو. چنانچہ فرعون اور اس کے لشکر ان راستوں میں چلے. جب سینٹر میں پہنچے اور وہ لوگ پار لگ گئے بنی اسرائیل. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. ادھر پار ہو کے سیریل دیکھ رہے بیٹے. ہے جی، آپ سمندر اللہ کے حکم سے جب بڑی بڑی لہروں کے ساتھ واپس پہنچا اور فرعونی اس میں گچکیاں کھانے لگے، بچاؤ بچاؤ، مرے رے، بچاؤ رے. آپ بنی اسرائیل سیریل دیکھ رہے تھے، مزے لے رہے تھے، کیونکہ بہت ظالم تھے نا یہ. اور یہی انجام ہوگا ہر ظالم کا، چاہے فرعون ہو، چاہے ہمارے زمانے کے فرعون ہو. ہاں جی، انجام تو یہی ہونا ہے ظلم کا. حکومتیں کفر کے ساتھ چل سکتی ہیں لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی. ہاں جی، اللہ کے پاس دیر ہے، اندھیر نہیں ہے.
قرآن ایمان والوں کو حوصلہ دیتا ہے. اس لیے ایمان والو، جب بھی تمہیں مایوسی ہونے لگے قرآن پڑھو. ہاں جی، نہیں ہمارے کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، بغیر سمجھے کہ ہی پڑھو. قرآن میں اللہ نے ایمان والوں کو حوصلہ دیا ہے. بہرحال 6 لاکھ فوج کے ساتھ فرعون اس میں غرق ہو گیا. اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آگے چلے، ملک شام کے دروازے تک پہنچے. ملک شام بولے تو آج کل اس کے 5 ٹکڑے ہو گئے، 5 ملکاں ہو گئے. جیسے ہمارے اکھنڈ بھارت، اکھنڈ بھارت کے کئی حصے ہو گئے نا جی. ہاں جی، تو ملک شام کہلاتا تھا. اسی میں فلسطین ہے، اسرائیل ہے، لبنان ہے، جارڈن ہے اور سیریا. یہ سب ملا کے اس زمانے میں ملک شام کہلاتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ملک شام کی سرحد پہ جب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، موسیٰ ملک شام پر جو قوم قابض ہے، قوم عمالقہ، ان سے تم جنگ کرو، کامیابی ہم دیں گے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 جاسوسوں کو بھیجا تھا حالات معلوم کرنے کے لیے. وہ حالات معلوم کر کے آئے تو اتنا گھبرائے ہوئے تھے، کہنے لگے موسیٰ اِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ. ابا بہت دانگے قوم ہے، وہ پہاڑوں کی جیسی قوم ہے، ان سے ہمارے کو لڑنا نہیں ہوتا رے بھائی. ہاں جی، ایک دم ہمت ہار گئے. ان میں جو 2 تھے انہوں نے کہا رے وہاں کے پھلاں نہیں دیکھے کیا، باغات ہیں، پھلاں ہیں. ہاں جی، اللہ ہمیں عطا فرمانے والا. یہ دونوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور یہ دونوں وہی تھے، کالب بن یوفنا اور یوشع بن نون، جو بعد میں پیغمبر بنے. بہرحال حضرت موسیٰ نے وہ 10 سے کہا ہے اب جو دیکھے قوم کو کوئی نہیں بولنا، خاموش رہنا. لیکن انہوں نے پورا بوما بوم کر دیے. قوم والوں نے صاف انکار کر دیا، کہنے لگے موسیٰ ہمارے سے لڑنا نہیں ہوتا رے بھائی، جب تک وہ قوم وہاں ہے ہم نہیں لڑتے. کہنے لگے موسیٰ اگر لڑنا ضروری ہے ان سے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. موسیٰ تو تیرا خدا دونوں جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھتے. حضرت موسیٰ اس قوم سے تنگ آ گئے تھے. اللہ سے دعا کی، اللہ میرا بس تو میرے بھائی ہارون پہ چلتا ہے، یہ قوم پہ نہیں چلتا. اللہ نے فرمایا موسیٰ ہم نے ملک شام ان کے نام پہ لکھ دیا تھا، لیکن یہ نافرمانی کر چکے ہیں. اب ہم اس ملک کی فتح کو 40 سال کے لیے پینڈنگ میں ڈال رہے ہیں. 40 سال تک یہ اس کو فتح نہیں کر سکے. اور ان کو سزا یہ دی اللہ تعالیٰ نے، نہ آگے جا سکتے تھے اور نہ پیچھے پلٹ کے ملک مصر جا سکتے تھے. گویا وہ وادی ان کے لیے جیل خانہ بن گئی. محرمۃ علیہم 40 سنہ یتیہون فی الارض. یہ اس میدان میں ہی چکر کاٹتے رہیں گے 40 سال. اس میدان کو وادی تیہ کہا جاتا ہے. تیہ بولے تو بھٹکنا، اسی میں بھٹکتے رہے. اسی وادی تیہ میں کچھ واقعات پیش آئے. پانی جو تھا ختم ہو گیا، اب پورا صحرا، ہاں جی،
ریتیلا مقام، پہاڑی مقام، وہاں نہ ندی نہ نالا نہ تالاب، کچھ نہیں، نہ بوڑی، پانی ختم ہو گیا۔ آپ قوم کے لوگ موسیٰ علیہ السلام پہ چڑھ کے آئے، کہنے لگے موسیٰ ہمارے لیے پانی کا انتظام کر۔ ہاں جی، بھئی کسی شہر میں گرما میں پانی کم ہو جاتا نا، 8 دن نلوں کو پانی نہیں آتا، لوگ بلدیہ والوں کو چھوڑتے کیا؟ ہاں جی، اب ناندیڑ شہر میں جتنے لوگ ہیں نا اتنے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، 6,70,000۔ ہاں جی، ناندیڑ کی آبادی بھی ہوں گی 6 لاکھ سے زیادہ۔ اتنے لوگوں کو پانی 2 ٹائم 40 سال تک انتظام۔ اب پانی پروٹھا منتری بھی رہا نا، انہیں استعفیٰ دے کے بھاگ جاتا بیٹا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آئی، کہنے لگی موسیٰ پانی کا انتظام کر رہے بھائی، نہیں تو ہم تو جو ہے تیرے کو چھوڑتے رہے۔ تب دعا کی، اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی طلب کیا، ہم نے وحی بھیجی موسیٰ کی طرف، موسیٰ اپنی لاٹھی مار پتھر پر۔ حضرت موسیٰ نے، ایک پتھر تھا چوکور، جیسے فرشی تھی نا، تھی فرشی، ایسے چوکور پتھر تھا، تو 1x1 کا ہوں گا۔ وہ پتھر پہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے لاٹھی ماری۔ یہ لاٹھی جنت کی لاٹھی تھی، آدم لے کر آئے تھے، اور اولاد میں منتقل ہوتے ہوتے شعیب علیہ السلام تک پہنچی تھی۔ انہوں نے اپنے داماد موسیٰ علیہ السلام کو یہ لاٹھی دی تھی۔ وہ لاٹھی جب ماری ہے تو ہر جانب سے 3 بورنگاں نکلے، 3 پانی کے چشمے، 3 چوک 12۔ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، اس سے 12 پانی کے چشمے ابلے۔ دیکھو یہ منظر اللہ نے 2 طرح سے بیان کیا، یہاں فرمایا انبجست، اور دوسری جگہ فنفجرت۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھو پانی شروع میں ہلو نکلا، اسے بولیں گے انبجست، پھر اس میں رفتار بڑھ گئی، اس میں رفتار بڑھ گئی اس کی، تو اسے کہا فن فجرت۔ پھر وہ پانی جو گرا ہر طرف سے بہنا شروع ہوا نالیوں کی شکل میں، پھر نالے بن گئے، اور ہر قبیلے نے ایک پکڑ لیا کیونکہ اختلاف نہ ہو۔ اس طرح سے پینے کا انتظام ہو گیا۔ اب تم بولیں گے کیا ایک ہی جگہ پانی نکلا تھا؟ نہ، حضرت موسیٰ جب لاٹھی مارتے تھے اس میں سے پانی نکلتا تھا۔ اب بند کرنے کا رہا بٹن تو کیسا کرنا، اور ایک لاٹھی مارتے تھے، اور ایک لاٹھی مارتے ہی بند ہو جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ حکم دیتے اس کو اٹھا کے ایک بیل بنڈی پہ بند دیتے تھے اس کو، اور پھر آگے جاتے تھے۔ جارڈن بھی گئے موسیٰ علیہ السلام، ابھی وہاں وہ پانی کے چشمے کے سوراخ بھی یادگار کے طور سے ہے۔ ایک پہاڑ ہے وہاں پر جارڈن میں، جس پہ لاٹھی ماری تھی، 12 چشمے بہہ پڑے تھے۔ سائنسداں اس کی تحقیق کرتے ہوئے پھر اس کی حقیقت کو پہنچے۔ فرمایا قد علم كل اناس مشربهم،
ہر ایک نے جان لیا اپنے پینے کی جگہ. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ. دوسرا واقعہ پیش آیا. گرمی کا زمانہ آیا. اب تم جانتے ہو صحرائی علاقے میں جو گرمی ہوتی نا ٹیمپریچر 50 کے اوپر رہتا، اور ہم جو ہے 40 کے اوپر ہوا تو بم مار رہے. ہاں جی اب بہت گرمی ہے، بہت گرمی. ہاں جی اب تو اے سیاں آ گئے مسجدوں میں، گھروں میں. میں کہتا ہوں کسی چیز کی عادت نہ کو لگاؤ. کرنٹ گیا رے بم مارتے بیٹھو. ہاں جی تو ایک مسلمان کو نارمل زندگی گزارنے کا نبی نے حکم بھی دیا اور خود بھی زندگی گزار کر آپ نے رہنمائی فرمائی کہ ہر چیز برداشت کرنے کی کیپیسٹی رکھو. ہاں جی زیادہ نازک نزاکت والے نہ کو بنو. ہاں جی ذرا دھوپ لگی ارے باپ رے بہت دھوپ ہے. ہمارے بچپن میں مسجدوں میں پنکھے نہیں تھے اور اکثر مسجدیں ٹینوں کی تھی، گرما ہوتا تھا. اور اس زمانے میں گرما رمضان میں آیا تھا. اتنی گرمی ہوتی تھی. ہمارے یہاں مسجد میں حوض تھا. لوگاں کیا کرتے تھے وہ شالاں کپڑے بھگو کے جو ہے ووڈ لے کے حوض کے بازو میں پڑے رہتے تھے. روزہ نہیں چھوڑے مگر ایسا لگتا تھا حوض میں سے مچھیاں باہر نکل کے پڑے ہوئے. کیپیسٹی تھی لوگوں میں. پہلے محنتی لوگ تھے. شوگر بی پی ان کو معلوم ہی نہیں تھی. انجیکشن نہیں معلوم تھا ان کو. اب تو ہر بات میں یہ ضروری ہو گیا. ہاں جی بہرحال ہر موسم ہر چیز برداشت کرنے کی طاقت رکھو. اب یہ عورتیں انہوں بھی اتنے نازک ہو گئے 5 منٹ کی تاخیر بھی ان سے برداشت نہیں ہو رہی. ہاں جی پہلے تو عورتیں رات میں جب تک شوہر نہ آ جائے کھانا نہیں کھاتی تھی. اب رائٹ کھا کے سو جا رہے. ہاں جی اب تو فکر ہی نہیں رہی الا ماشاء اللہ. اس لیے صبر کرنے کی عادت ڈالو، کیونکہ دنیا میں کامیابی کی چابی صبر ہے اور ہمارے سے وہ ٹچ نہیں ہوتا ہے. ہاں جی حالانکہ اللہ کا وعدہ ان اللہ مع الصابرین. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب وادی تیہ میں تھی تو اس زمانے میں جب گرما آ گیا، اب سورج تو آگ برسا رہا ہے. قوم کے لوگوں نے کہا موسیٰ اللہ سے دعا کر، یہ گرمی برداشت نہیں ہوتی. حضرت موسیٰ نے دعا کی، اللہ نے بادل بھیجے. ہاں جی سیاہ بادل پتلے، اس میں سے اے سی تھی، اے سی ٹھنڈی ہوائیں. ہاں جی جتنے ایریے میں ان کے جھوپڑیاں تھے نا اتنے ایریے پہ بادل چھا جاتے تھے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ جب کھانے کے توشے ختم ہو گئے بیٹوں کے، اب بم مارنے لگے. اب اتنے آدمیوں کو دعوت کون دینا جی؟ 6,70,000. اب بم مار رہے کھانے کے واسطے. حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے من اور سلوہ 2 چیزیں کھانے کے لیے ان کو عطا فرمائی. من بولے تو میٹھا، سویٹ. ہاں جی یہ رات میں درختوں کے پتوں پہ گوند کے جیسے پڑتی تھی یہ شبنم. صبح یہ لوگ جاتے تھے، کھرچتے تھے اور کھلبتے میں کوٹتے تھے تو میٹھا ہو جاتا تھا. میٹھی روٹی کھاتے تھے. سلوا، سلوا یعنی پرندے. تیتر بٹیر رہتے ہیں نا جی، یہ تیتر بٹیر اسے بولتے ہیں سلوا.
تو اللہ کے حکم سے سمندری ہوائیں لاکھوں پرندوں کو ڈھکیل کے ان کے خیموں کے پاس لا لیتی تھی، اور وہ پرندوں کے تھر لگ جاتے تھے، تقریباً 1.5 میل تک اتنے پرندے. اچھا وہ ان میں چربی بہت ہوتی تھی، اور جس میں چربی ہوتی نا وہ پرندہ زیادہ اڑ نہیں سکتا، اور جس انسان میں چربی ہوتی نا انہیں زیادہ چل بھی نہیں سکتا. ہاں جی، تو ان میں چربی ہوتی تھی، زیادہ اڑ نہیں سکتے تھے، تو یہ جا کے آسانی سے ان کو پکڑتے تھے اور لا کے ان کو آگ پہ بھون کے کھا لیتے تھے. اچھا بہت سے لوگ ہیں گھر داماد بناتے دیکھو. ہاں جی، ہماری بیٹی کو آرام سے رکھیں گا، گھر داماد بناتے، اسے کھانا پانی سب فری. لیکن کب تک؟ تھوڑی دیر کے بعد، تھوڑے دنوں کے بعد بولتے کچھ تو بھی کام کاج کرنا تھا داماد. یعنی کوئی کسی کو پھگٹ نہیں کھلاتا. ہے بات سمجھ میں؟ سگا بھائی بھی کیوں نہیں رہتے، تھوڑے دن تک مہمانی کریں گا. لیکن اللہ کی شان دیکھو اس قوم پہ، نافرمان قوم پہ اللہ کی مہربانی دیکھو. اللہ نے 40 سال تک بٹھا کر ان کو پھگٹ کھلایا. اللہ کی کیا شان تھی دیکھو. اس کو فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ان پر اتارا من اور سلوہ. وَكُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، فرمایا ہم نے جو تمہیں پاکیزہ رزق دیا ہے اس کو کھاؤ. معلوم ہوا اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا یہ احسان مندی ہے. خواہ مخواہ بھوکے مرنا، پیاسے مرنا، جی خواہ مخواہ تپسیا کرنا، گپاؤں میں، غاروں میں، ہمالیہ کے پہاڑوں پہ جا کے بیٹھنا، اسلام میں یہ طریقہ نہیں. یہ رہبانیت ہے. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اللہ نے رزق دیا، کھاؤ، ٹر کھاؤ، لیکن اللہ کی اطاعت کرو، عبادت کرو. تمہیں منع نہیں کیا اچھے کھانے سے، اچھا پہننے سے. ایک مرتبہ ایک صحابی حضور کو ایک جوبہ دیے ہدیے میں. وہ جوبہ ایسا تھا اس پہ ڈیزائننگ تھی، بیل بوٹے اترے ہوئے. ہے جی، اللہ کے نبی پہن کے نماز پڑھے، نماز کے بعد اتار کے دوسروں کو دے دیا. حضور نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا تو یہ میری توجہ جو ہے یہ ذرا ہٹا رہا تھا. حضور نے فرمایا تم پہن لو بھائی، میرے کو نہیں جمتا. حضور سادہ لباس پہنتے تھے. ہاں جی، اب عالمہ بھی ایسے لباساں پہن رہے. ابا کیا نخرے ان کے. سادگی اختیار کرو. اللہ کے نبی کو اکثر سفید لباس پسند تھا، سفید لباس. بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے، حدیث جبرائیل. حضرت جبرائیل آئے تھے حضور کے پاس اجنبی سائل کی شکل میں. حضرت عمر فرماتے ہم نے دیکھا کہ شدید و بیاض الثیاب و شدید و سواد الشعر، ہم نے دیکھا ان کا لباس بالکل سفید تھا، سفید لباس، اور ان کے جو زلفیں تھے وہ سیاہ زلفیں تھیں. فرشتوں کی پسند بھی سفید لباس. ہاں جی، بعد میں پھر جو یہ اسلام کا جو دور گزرا ہے تو اموی لوگ کالا لباس پہنتے تھے.
اور جو علوی تھے یعنی حضرت علی کی اولاد، انہوں ہرا لباس پہنتے تھے. ہاں جی. اب ہو گیا الٹا، اب شیعہ کالے کپڑے پہن رہے اور سنی ہرے کپڑے پہن رہے. اگرچہ کہ قرآن کریم میں ہے جنتیوں کا لباس ہرا ہوگا، لیکن وہ ہرا ہمارے جیسا ہرا نہیں ہوگا، وہ اعلیٰ کوالٹی کا ہوگا. ہاں جی. تو یاد رکھو. تو بہرحال اللہ نے ان کو یہ سارے احسانات ان پر کیے. فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے نا پاکیزہ، اس کو کھاؤ. اللہ کی نعمتوں کی ناقدری مت کرو. قل من حرم زینت اللہ الذی اخرج للناس، اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں، تم کون ہوتے اس کو حرام کرنے والے؟ ہیں جی. اس لیے یاد رکھو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، تمہارا مکان بھی اچھا ہو، تمہاری گاڑی بھی اچھی ہو. یہ تکبر نہیں ہے. حضور نے فرمایا یہ تو نظافت ہے. اللہ نظیف یحب النظافہ. البتہ اللہ غرور اور تکبر کو پسند نہیں کرتا. غرور تکبر کسے کہتے ہیں؟ غرور اور تکبر کہتے ہیں حق بات کو نہیں ماننا. کوئی حق بات پیش کرے تو بولے ہٹ میں نہیں مانتا، یہ ہے غرور تکبر. اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ ہے تکبر. اس کے بعد فرمایا وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، اپنے ہی نقصان کرتے رہے. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ. ایک بات یاد رکھو، جب بنی اسرائیل وادی تیہ میں تھے تو حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال اسی عرصے میں ہوا، اور پھر حضرت موسیٰ کا انتقال بھی اسی وادی تیہ کے عرصے میں ہوا. پھر اللہ نے یوشع بن نون کو پیغمبر بنایا. جب 40 سال کی سزا ختم ہو گئی تو یوشع بن نون علیہ السلام نے پھر سے نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور انہوں نے قوم عمالقہ سے جنگ لڑی اور اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، اور انہوں نے 13 بادشاہوں کو قتل کیا قوم عمالقہ کے، اور پورے ملک شام پر پھر بنی اسرائیل کا قبضہ ہوا. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ. جب وہ شہر اریحا، ملک شام کا دروازہ تھا، وہ بڑا شہر اریحا فتح ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اس شہر میں جا کر رہو. وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ. وہاں جو چاہے تمہارے دل میں آئے کھا سکتے. وَقُولُوا حِطَّةٌ. اور جب شہر میں داخل ہونا تو غرور و تکبر سے نہیں، بلکہ زبان پہ یہ الفاظ ہو حِطَّةٌ حِطَّةٌ. یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے. لیکن کم بختوں نے کیا کیا؟ اس لفظ کو بدل ڈالا اور کہنے لگے ہنتتن ہنتتن، ہمارے کو گھیوں ہونا، ہمارے کو گھیوں ہونا. نافرمانی کی. اصل الفاظ جو ہے عبرانی زبان میں یہ تھے. عبرانی بولے تو ہیبرو، جو آج کل اسرائیل میں بولی جاتی ہے نا، وہ اصل سے حتن سمعاسن ازبم مزبا ودخل الباب سجدا. دوسرا حکم دیا گیا کہ جب داخل ہو جاؤ دروازے سے تو شکریہ کا سجدہ ادا کرو، شکرانہ سجدہ کرو. نغفر لکم خطیئاتکم، تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. سنزید المحسنین، مزید برآں ہم دیں گے نیک کام کرنے والوں کو. فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم. ان ظالموں نے
اس بات کو بدل ڈالا، جو کہا گیا تھا اس کے علاوہ کہنے لگے، تو پھر اللہ کا عذاب نازل ہوا ان پر۔ عذاب کیا تھا؟ طاعون کی بیماری۔ پہلے زمانے میں طاعون کی بیماری آتی تھی، ہمارے زمانے میں کورونا، ہاں جی، جسے ہم کورونا کہتے ہیں نا، پہلے بیماری طاعون کی بیماری آتی تھی، پلیگ۔ اللہ نے ان نافرمانوں پہ عذاب نازل کیا، 24,000 نافرمان مارے گئے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا، بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، اس لیے کہ وہ ظلم کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ ہم نے آگے آیتیں پڑھی ہیں، لیکن آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ ہاں جی، اب بیماری کے بعد جو ہے کمزوری تو ہو گئی نا، پھر بھی یہ قرآن کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چند آیتوں کی تفسیر کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں اللہ ہمیں شفا عطا فرمائے اور قرآن کی خدمت کا کام انجام دے۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ہمیں شفاء کاملہ عطا فرما، حاضرین مجلس اور حاضرات مجلس کی جائز تمنائیں، دلی مرادوں کو پورا فرما۔ جب تک زندہ رکھ ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔